السلام علیکم۔ ایک پہلے شارٹ مووی میں نے بیان کیا، اس سے پہلے ٹاپک بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین کے ذریعے ہم امت کی وحدت کر سکتے ہیں یا امت کی وحدت کے ذریعے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ اس سے آنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنانے کے بعد امت کی وحدت کر سکتے ہیں یا کہ امت کی وحدت سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ یہ پہلے جب امت تقسیم ہوئی اس وقت تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بھی تھی اور امامت بھی تھی، خلافت بھی تھی، تو تقسیم ہو گئی۔ تو وہ جب امامت خلافت تقسیم ہوئی تو اسٹیٹ بھی تقسیم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک نظریاتی حکومت کا نام ہے، تو نظریاتی طور پر یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے کہ نظریاتی طور پر، یعنی کہ یا جس کو ہم کہتے ہیں دین کے طور پر جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کام، وہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو امت کی وحدت ہی اصل میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین جو بننی ہے وہ اس کے بعد، کیونکہ اسلام بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، تو یعنی کہ افریقہ تک پھیلا ہوا ہے، کدھر سے ملائیشیا، انڈونیشیا، سوڈان، کہاں الجزائر، تیونس، مراکش، کدھر کدھر تک، کرتبہ، اسپانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ کہیں پر محکومی کی حالت میں ہے، کہیں پر حاکمیت کی حالت میں ہے۔ لیکن یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین جو 35 کنٹری نزدیک ہیں ایک دوسرے کے، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں عام طور پر۔ جب کہ یہ بن جائے گی یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین، بننی یہ بھی یعنی کہ امت کی وحدت خدمت اور خیر کے ذریعے ہی ہے، شرعی نسبت کی بنیاد پر۔ لیکن جب یہ بن جائے گی تو اس کے بعد جو دور کے مقامات تک، جہاں تک ہمارا اسلام کا میسج جا کے مسلمین ہوئے ہیں، ان ریاستوں کو بھی ہم اپنی یعنی کہ اسٹیٹ کے ساتھ پولیٹیکل ڈائمینشن کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس بنا سکتے ہیں۔ اور ایک یعنی کہ یورپی یونین کی طرف ہم اگر بارڈر نہیں بھی ملتے تو پولیٹیکل ڈائمینشن سے ہم اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس بنا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ زمینی طور پر بارڈر ملتے ہوں تو وہی اسلامی یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بن سکتی ہے۔ جب زمینی حقائق کی بنیاد پر جہاں باؤنڈریز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بن جائے گی، تو اس کے بعد جو باؤنڈریز نہیں ملتی، دور کی ہیں ریاستیں ہیں، اسلامی ریاست اسٹیٹس ہیں، اس کو اس میں شامل کرنا ہے تو وہ ہم یعنی کہ قانونی طور پر حق رکھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں ان کو شامل، تو اس کو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جنگ کو، وار اینڈ ٹیررزم کو کے ذریعے اگر ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ کسی طریقے پر بھی اب دنیا میں کیونکہ قانون سخت ہو گیا ہے، تو ہم کسی طریقے پر بھی وار اینڈ ٹیررزم کے ذریعے، جیسے پاکستان اور افغانستان کی مصنوعی جنگ چھیڑ دی جائے اور ایک بعد میں اسٹیٹ بنا لی جائے، تو یہ یعنی کہ چیٹنگ نہیں چلے گی اب یہ اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں کوئی قانون نہیں ایسا کہ جو آپ کو امن اور یونائٹی سے روکے۔ وار اینڈ ٹیررزم سے روکنے والے یعنی کہ 435 قوانین ہیں کہ جو آپ کو روک سکتے ہیں کہ وار اینڈ ٹیررزم کے ذریعے آپ اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی نہیں کر سکتے۔ لیکن امن اور یونائٹی کے ذریعے آپ امت کی وحدت خدمت خیر کے راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کو آپ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی ملک نہیں روک سکتا، کوئی قانون نہیں روک سکتا کہ ایک قوم ہے، مسلمین کی ایک قوم ہے، وہ آپس میں ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنانا چاہتی ہے،
تو بتاؤ اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ تیل کے کنووں کے لالچ میں پڑے ہوئے ہو۔ بھائی تیل کے کنویں پہلے عرب امارات کو مل گئے تو انہوں نے اسلام کے لیے کیا کر لیا؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ تیل کے کنووں کے ساتھ ساتھ جو کھوپڑی اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، یہ جو انسانی بنے بنائے کنٹریز ہیں، اسٹیٹس ہیں، کیا یہ تیل کے کنویں نہیں ہیں؟ کیا ان کو ہم اکٹھا کر کے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس بنائیں گے تو اس کی کوئی پاور نہیں ہوگی؟ کیا اس کی کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہوگی؟ کیا اس کی کوئی معاشی سٹیبلٹی کا پروگرام نہیں بنے گا؟ پھر جب اتنی ساری اسٹیٹس مل کر اکٹھی ہو کے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس بن جائے گی تو اس کے ہر ڈائریکشن پر برائٹ چانسز ہوں گے، یعنی کہ اس کے ہر ڈائریکشن پر ہی اس کی سکسیس ہوگی، نہ صرف پولیٹیکل فیلڈ میں ہوگی بلکہ معاشی فیلڈ میں بھی ہوگی، سیاسی فیلڈ میں تو ہوگی کہ سیاست ہے یہ اسلام کی کہ یہ دین کے ماننے والے ایک دین کے آنا کی مدینہ کی بنیاد پر ایک جماعت کی شکل میں ہو جائیں۔ یہ تو اسلام کی پولیٹکس ہے، اسلام والمسلمین کی پولیٹکس شروع سے چلی آ رہی ہے، 1,24,000 انبیاء رسول کی پولیٹکس ہے۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، جمہوریت کی پولیٹکس کے پیچھے، تو وہ تو ہم یعنی کہ نہ نارمل تیل ہو تو نہ رادہ ناچے، وہ تیلی والی بات ہے، تو تیلی ہی رہنا ہے، وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ وہ آپ لگے رہیں جمہوریت میں 100 سال اور بھی لگے رہیں تو کبھی بھی آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے ملک کے اندر یعنی کہ کچھ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ پاکستان کے اندر تبدیلی 80 سال میں کوئی ڈیموکریسی سے نہیں آئی، بلکہ الٹی خانہ جنگیاں اور ڈیوائیڈیشن، اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اسی ڈیموکریسی نے کر دیا، پارلیمنٹ پیٹرن نے کر دیا۔ تو اب جو اسلام کی سیاست ہے وہ تو اتنی فاسٹ ہے کہ ہم 7 سال کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یعنی کہ اسی مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے شرعی نسبت کی بنیاد پر کہ بھئی ہم یہ مسلمین کنٹریز ہیں، ہماری شرعی نسبت ایک ہے، ہماری قوم ایک ہے، ہم ایک قوم کی بنیاد پر یعنی کہ وہ 35 کنٹری جن کی باؤنڈری آپس میں ملتی ہے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنانے کے بعد یعنی کہ دنیا میں اگلا سٹیپ ہم ان ملکوں کی طرف، ان کانٹیننٹلز کی طرف بھی بڑھا سکتے ہیں کہ جو اس اسٹیٹ سے دور ہیں، ان کو ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے اسٹیٹ میں داخل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اب ٹائم اینڈ ڈسٹینس ختم ہو گیا ہے، اب گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ اب یہ درمیانی فاصلے جو ہیں یہ یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی نے ختم کر دی ہیں، اب درمیانی فاصلے نہیں رہے۔ ملیشیا کی دیکھیں، صبا ریاست ہے، ایک صبا سراوا ریاست ہے، جیسے ہمارا مشرقی پاکستان ہے، 4-5 گھنٹے کا کوالالمپور سے اس کا سفر ہے بحری سمندری راستے کا، تو یعنی بنگلہ دیش سے بھی دور ہے، تو وہ اسٹیٹ ملیشیا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ہمارے سے اچھا چل رہا ہے اور اچھی ڈیولپمنٹ کر گیا، ترقی کر گیا ہے۔ تو کیا ہم وہ اسٹیٹس نہیں بنا سکتے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد؟ وہ اسٹیٹس جو ہماری ڈیفرنٹ کنٹری وائڈ، کانٹیننٹل وائڈ بکھری ہوئی ہیں، ہماری باؤنڈریز آپس میں نہیں بھی ملتی جن ممالک کی، ان کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے بنائی جا سکتی ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ یہی امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا راستہ ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔